بتائیں پہلی بار کب ریئلائز ہوا کہ یار میرا گانا تو بہت جگہوں پہ سنا جا رہا ہے اور باہر نکلی تو لوگ پہچان بھی رہے تھے؟ کوئی مزے کا انسیڈنٹ ہے جو آپ ہمیں سنا سکتی ہیں؟ جی پہلی دفعہ جب پیمانہ نکلا تو تب ویسے مطلب ہم لوگوں نے کیونکہ ہنیا اور میں نے اس پہ کمپیوٹر پہ اپنے ہم لوگوں نے البم سے پہلے ہم لوگ جب دونوں امریکہ میں ہوتے تھے تو کمپیوٹر پہ ہم لوگوں نے 3-4 گانے چڑھائے ہوئے تھے. وہ کسی مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے. مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے اور کچھ چند ماہ بعد ہمیں خود ای میلز آنا شروع ہو گئے کہ ان 2 لڑکیوں کو سنو, یہ پتہ نہیں کہاں سے کہ بڑے مزیدار. تو یہ ایک بہت فنی چیز ہوئی تھی. دوسرا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ سنڈے تھا تو میں صبح اٹھی تو ابو کہتے ہیں یہ دیکھو, تو میں آئی اوپنڈ دا نیوز پیپر تو سم ون ہیڈ ریٹن ان دا نیوز پیپر کہ whoever the چپ گرلز آر we want them to make an album. تو ایک لائک جرنلسٹ کی طرف سے ایک وہ تھا, ایک کائنڈ آف یو نو ریکویسٹ تھی جو بھی. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور پھر پیمانہ کے بعد جب پیمانہ نکلا, جس دن نکلا تو ہم لوگ نتھیا گلی میں تھے پورے بینڈ کے ساتھ. ہمارا اسلام آباد میں شو تھا تو ایک دن کے لیے ہم لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. تو کوئی وہاں پہ سگنلز نہیں تھے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ گانا نکلا ہے جو بھی ہے, کیونکہ اس وقت کوک اسٹوڈیو کا ہمیں نہیں پتہ تھا کتنی ریچ ہے یا جو بھی. تو جب ہم نیچے آئے ہیں لاہور تو وہ بہت عجیب تھا کیونکہ لٹرلی لوگوں کی گاڑیوں میں سے ہمیں آوازیں آ رہی تھیں, اور جیسے ہم گئے ہیں تو سب ہم یو نو جو امی ابو they were very excited. تو دیٹ واز اے ویری ایکسائٹنگ. آئی کین امیجن آپ نکلے اور ہر گاڑی میں آپ کا گانا سن رہا ہے, اتنا پراؤڈ آپ فیل کر رہے ہوں گے. جی آپ نے بہت ٹریول کیا ہے, ٹرکی میں بھی بیک پیکنگ اور اس کے علاوہ بھی. ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ جو اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس نے آپ کے کرافٹ پہ کیا اثر کیا ہے, آپ کے کرافٹ کو کسی طریقے سے امپروو کیا ہے یا اس کو کوئی اینگل دیا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ وے؟ I do feel that way. I think that I don't know if it's the craft, but perhaps it's the process اور intention پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کس نیت. because I think جتنی آپ دنیا دیکھتے ہو اتنی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بہت ایک مطلب کوئک انفارمیشن پہ ہم لوگ ایک جگہ پہ کوئی بھی قسم کا مطلب امیج بنا دیتے ہیں اس کا, اور یو نو اور اس پہ زیادہ اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں جاتے. تو اس کو کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہم وہ ٹائم ہی نہیں دے پاتے جس میں ہم کسی جگہ کے ساتھ ایکچولی کنیکٹ کر لیں. آئی تھنک ٹریول ایک ایسا ایک پروسیس ہے جس سے آپ ڈفرینٹ کنٹریز اور ان کے لوگوں کو سمجھنے کا, ان کے کلچر کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے. تو اس طریقے سے آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ بیکاز اٹ ہیلپس یو تھنک اباؤٹ یو نو تھنک اباؤٹ other cultures in a more humanizing way. بٹ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جسٹ آؤٹ آف کیوروسٹی, کیونکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ گا رہی ہوں تو آپ کو وہ کوئی ایک جگہ یاد آئی ہو, کوئی ایموشن یاد آیا ہو, کسی اس جگہ کے لوگوں کی کوئی بات یاد آئی ہو جو اس وقت آپ انکارپوریٹ کر رہی ہوں اپنی آواز میں, اپنے سر میں, اپنی فیلنگس میں. ایسا کچھ ہوتا ہے ٹریولنگ کی وجہ سے؟ بہت ہوتا ہے ٹریولنگ کی وجہ سے بھی نہیں, بٹ لائک ویسے بھی میرے لیے ہمیشہ جب میں گانا گاتی ہوں, پرفارم کرتی ہوں, تو میرا زیادہ تر سر پہ نہیں بٹ ایک فیلنگ پہ ہوتا ہے. اٹس این مطلب ایک فیلنگ کو میں ایموٹ کرتی ہوں پہلے اندر اور پھر گاتی ہوں. اتنی لینگویجز جانتی ہیں نا آپ, کیا اردو, پشتو, سرائکی, افغانی, دری اور کون سی بلوچی, ساری کر لی کور میں نے, پرشین آلسو, ٹرکش. یس the most important I forgot, جو آتی بھی ہے پراپر بولنی شاید آپ کو, ٹرکش وہ بھول گئی. تو اتنی کیسے وہ پروسیس کیسے ہوا, یاد کیسے رکھتی ہیں, یا آپ صرف بول لیتی ہیں ساری لینگویجز؟ نہیں بالکل نہیں بولتی. اچھا نہ بلوائیے گا لینگویجز, لیکن یہ ہے کہ گانے کی کوشش کرتی ہوں, اس میں گا لیتی ہوں, کیونکہ جو لینگویجز ہیں وہ ان میں بھی ایک اپنے ایک یو نو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک میوزیکیلٹی ہوتی ہے, تو وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور پھر ہر لینگویج کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے آف اپروچنگ سانگ, ان کا اپنا ایک اپنے اسکیلز ہوتے ہیں, اپنی فلرشز ہوتے ہیں,
اور وہ چیزیں مجھے بڑے اٹریکٹ کرتی ہیں کہ مجھے ورائٹی پسند ہے. تو وہ تو پھر آپ کو ہر اس سے پہلے تھوڑا مطلب اس میں جانا پڑتا ہوگا. ہاں بالکل, سمجھنا کہ اچھا اس میں کیسے لے کے جانا ہے, اس لفظ کو کس طریقے سے, ہے نا. کافی کام ہے یار, یہ نہیں کہ دے دیا کسی نے گا لیا, یہ تو اچھا خاصا کام ہے پورا اس کو سمجھ کے لینگویج کو بولنا. اور ہمیں کتنا آسان لگتا ہے دور سے کہ, لیکن اسی میں ہی مزہ آتا ہے مجھے. میرے استاد بھی کہتے ہیں کہ میں مشکل پسند ہوں, مجھے جب تک وہ تھوڑا سا پروسیس نہ ہو نا کچھ چیز میں تو مزہ نہیں آتا مجھے. ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا. کوک اسٹوڈیو کیسے آیا, واٹ واز دا پروسیس, کوئی کہانی ہے اس کے پیچھے, کوئی انٹرسٹنگ؟ جی ہمارے پہلے سیزن میں ہمیں کال آئی تھی, بٹ انہی دنوں میں ہم لوگ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو وہ سم ہاؤ نہیں ہو پایا. تو پھر جب سیکنڈ سیزن میں روہیل نے پھر سے ہمارے ساتھ, روہیل حیات نے ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اور ہم لوگ گئے اور بہت ہی زبردست رہا ہے. آئی مین آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایلس ٹو سے اٹ, مطلب کافی مطلب بدل گیا سب کچھ کوک اسٹوڈیو کے بعد. اور لیکن اس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ کوک اسٹوڈیو؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ سیکنڈ سیزن تھا. فرسٹ سیزن کافی لوگوں نے سنا تھا بٹ اس طرح نہیں تھا. سیکنڈ سیزن سے بہت بڑا ہوا تھا کوک اسٹوڈیو. سو بالکل بھی ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن مزہ پھر بھی بہت آیا تھا. مطلب جب ہم گئے تھے اسٹوڈیو میں اور جس طریقے سے جو پروسیس تھا نا وہ بہت الگ تھا اور بہت میوزک سینٹرک تھا. اور یہ بہت الگ ایک چیز تھی کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھی نہیں تھی اس طرح کا کوئی اس طرح کچھ پہلے. Of course you guys were new at that time. We were new at that time, but you know things were usually in a very different manner and actually jamming with the band 3, 4, 5 times. مطلب ہمارے کافی جیمز ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم گاتے تھے اور ایک گو میں گانا اور لائیو ریکارڈنگ اور یہ سب کچھ ایک کافی نئی چیز تھی اس وقت انڈسٹری کے لیے. آلسو لائک اس ابھی تو نہیں ہے بٹ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ زیادہ فیشن پہ زور نہیں تھا. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک فریئنگ چیز تھی کہ بس جیسے ہو چلے جاؤ اور گانا گا کے واپس آ جاؤ. اب نہیں ہو سکتا لیکن کوک اسٹوڈیو میں ایسے نہیں, آپ اسٹائلسٹ بھی ہیں. اب تو کوک اسٹوڈیو میں گانے کے ساتھ ساتھ لک بھی دیکھ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. جی جی کرنی پڑتی ہے. کیسے ہوتا ہے. بٹ ڈیڈ یو فیل کہ جب کوک اسٹوڈیو میں آپ نے پہلی بار اس طرح پارٹیسپیٹ کیا اور یہ پورا پروسیس ہوا, اس سے آپ کی گائیکی کو اور تھوڑا ریفائنمنٹ ملی, ایک گائیڈنس ملی گائیکی کو؟ کیونکہ پہلے آپ لوگ گا رہے تھے رائٹ, جی یو گائز ور ایکسپیریمنٹنگ, لیکن اب ایک یہ کائنڈ آف ایک پروفیشنل پلیٹ فارم پہ آپ لوگ آ گئے جہاں روہیل واز ویری کلیئر کہ نہیں سر اس میں جانا ہے, اس طرح جانا ہے. جب آپ اپنے اون پہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کریں آپ کو کوئی فیڈ بیک بھی ایسا دینے والا نہیں ہوتا ہے. ڈیڈ یو فیل کہ کوک اسٹوڈیو ایڈڈ مور میچورٹی؟ So I don't think that it's like that because ہم نے جب اپنا البم بھی کیا تو وی ڈیڈ اٹ وتھ وہی میوزیشینس جو کوک اسٹوڈیو میں تھے وہی ہمارے البم پہ بھی فیچر تھے. مومو تھے, یہ کمران ظفر منو تھے, گمبی تھے. سو یہ سارے لوگ ہمارے مطلب ہم لوگ بہت لکی تھے کہ ہمارا جو ڈیبیو البم تھا اس میں پاکستان کے سب سے بڑے میوزیشینس تھے. میکال حسن نے پروڈیوس کیا تھا. تو ایون دو ہم لوگ نئے تھے لیکن ہمارے میوزک میں کافی مطلب گریوٹی بھی تھی اور لوگوں کو بہت پسند بھی آتی.